بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلی اللہ علیہ وسلم قائدا و ناصرا و دلیلا و رب محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلوات بآواز بلند تلاوت فرما دیجیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیب قلوبنا و نورنا و نور دیننا و نور اسلامنا و نور قرآننا و نور فرقاننا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ابی القاسم محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واولادہ اولي الصدق والصفاء والوفاء اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت قسیم النار والجنہ. صلوات بآواز بلند تلاوت فرما دیجیے. جتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں ہے، بآواز بلند درود کی تلاوت فرما دیجیے. جن جن احباب نے درود پڑھا ہے ان سے گزارش ہے کہ نظر اللہ نیاز حسین انہیں اسی درود کا واسطہ، جس مذہب سے جس مسلک سے تمہارا تعلق ہے، لیکن درود کا واسطہ سب سے بڑا واسطہ ہے. مہربانی فرما کے ایک مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہو کے 5 قدم منبر شبیر کے قریب تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا ایک ماحول بن سکے، عبادت مکمل ہو سکے. یہ نماز ہے، با جماعت اچھی لگتی ہے اور رسول نماز ہے. نعرہ تکبیر. بسم اللہ. تو سامنے آؤ جی، دھوپ تو بچ جا سو. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. اگر جب یہ دشمنان اہل بیت لعنت بلندتر صلوات. اللہم صلی علی. جس طرح صلوات پڑھنے کا حق ہے ویسے ایک مرتبہ صلوات کی تلاوت فرما دیجیے مہربانی فرما. صلی علی. اس درود کے وسیلہ سے دعا گو ہوں خلاق کائنات کی بارگاہ میں خدا لم یزل ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے. کروڑوں درود و سلام ہو محمد و اہل بیت محمد کے اوپر. کروڑوں اربوں خربوں لعنت ہو دشمن زہرا کے اوپر. اس عظیم عبادت کا صدقہ مالک بانی مجلس عالی سادات کے تمام سادات و مومنین جو اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، مالک انہیں حسین ابن علی کی جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. آمین کہنا صدقہ جاریہ ہے. فرمان علی ابن ابی طالب ہے کہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. دعا عبادت کا زیور ہے.
دعا عبادت کا محاصل ہے، اور دعا پہ آمین کہنا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ دعا فرمائے مالک بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ دعا کے لیے کہا گیا ہے ایک مومنہ سید زادی ہماری ماں بیمار ہے، مالک انہیں صحتیابی عطا فرمائے۔ آمین بے شک ایسا آواز میں کہیں، لیکن اس امید پہ مجلس شبیر میں آمین کہا کریں کہ جو دعا حج اکبر پہ قبول نہیں ہوتی وہ حسین ابن علی کی مجلس میں قبول ہو جاتی ہے۔ دعا فرمائے مالک ہر بیمار کو صحتیابی عطا فرمائے، جو روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، جن کے عقیدے بیمار ہیں، مالک انہیں بھی صحت عطا فرمائے۔ علی ولی اللہ پڑھنے والے کو مالک ہر شر سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ دعا ہے اللہ کے کائنات کی بارگاہ میں اس ظالم دور کے اندر مالک بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جن کی اولادیں ہیں مالک ان کو نیک و صالح بنائے۔ اس ذکر کے حقیقی وارث امام زمن وارث پنجتن قرآن ناطق آیت اللہ حجت اللہ بقیت اللہ لسان اللہ امر اللہ قائم آل محمد کو اذن ظہور عطا فرما دے۔ ظہور امام زمانہ کے لیے جس طرح صلوات پڑھنے کا حق ہے ویسے صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ جن دوستوں نے صلوات نہیں پڑھی ان سے گزارش اگر نہیں آتی تو ساتھ والے بندے سے سن کے بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اجازت ہے میں مسلمانوں کے ذہنوں میں چھپا ہوا یزید باہر نکال دوں۔ مناظر اسلام جناب قبلہ حضرت عباس حیدری صاحب احادیث کے حوالے سے، کتب کثیر کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے مذہب شیعہ خیر البریہ آسان عشریہ ملت جعفریہ کی بہت آسان انداز میں تبلیغ کر کے گئے ہیں اور لوگوں کو حق بتا کے گئے ہیں۔ میں ان ویڈیو کیمروں کی موجودگی کے اندر لاؤڈ سپیکر کا سہارا لیتے ہوئے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے کتابوں میں وہ سب کچھ پڑھا ہے۔ پریشان ہے آپ میرے خیال سے؟ ہاتھ کھول کے تسلی کے ساتھ بیٹھیے۔ جی ہاں مولا آپ کے سیدھے ہو کے آرام سے بیٹھیے۔ مجلس شبیر ہے کیونکہ مجلس ہے حسین ابن علی کی۔ پڑھنا میں نے 3-4 گھنٹے ہے آج جی 5 گھنٹے جی چلو جی میں 72 گھنٹے پڑھنے تیار ہوں، میں بھجن والے منی ہی کوئی نہیں جی۔ نعرے کی آواز تو بتاتی ہے آپ آدھا گھنٹہ بھی نہیں سنیں گے۔ سلامت رہو یا علی۔ گزارشات 2-3 کرنی ہے مجلس سے ہٹ کے۔ جوان میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہیں، شیعہ سنی محبان اہل بیت تشریف فرمائے۔ مجلس ہوتی ہے بندہ ایک ذہن بنا کے آتا ہے کہ میں نے اس ٹاپک پہ آ کے تقریر کرنی ہے، یہ آیت پڑھنی ہے، میں نے یہ مضمون چلانا ہے، اس کے بعد یہ فضائل پڑھنا ہے، یہ مصائب پڑھنا ہے، وہ ہوتی ہے مجلس۔ میں نے مجلس آج وہ نہیں پڑھنی جو میں پڑھتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ آج میں نے آپ سے کوئی 2-3 باتیں کرنی ہیں، ان باتوں کی وجہ سے آپ مجھے داد بھی نہیں دیں گے، آپ بولیں گے بھی نہیں، آپ چپ کر کے وہ سنیں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان باتوں پہ بندے بولا نہیں کرتے۔ عالی سادات مسلمانوں کا علاقہ ہے، شیعہ سنی محبان اہل بیت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس شبیر ہے۔ قطعی طور پہ ممبر شبیر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں کہ ان شیعوں کا یہ مقصد نہیں کہ یہ کسی کی دل آزاری کریں، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی رد عمل ضرور ہے۔ میں بھائی جان جہاں غلطی کروں آپ کا حق ہے، آپ نے مجھے ٹوک دینا ہے، آپ نے مجھے روک دینا ہے۔ صرف اس بھائی کا نہیں، پورے پنڈال میں جس مرضی بندے کا دل چاہے وہ کھڑے ہو کے میرے اوپر اعتراض کر سکتا ہے، میری غلط بات کو یہاں پہ مجھے روک سکتا ہے۔ مجلس شبیر کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، یاد رکھنا، کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا نہیں۔ مقصد مجلس شبیر یہ ہے کہ دنیا کو پتا چلے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔
خدا آپ کو سلامت رکھے، اس بات پہ آپ بول پڑیں، حالانکہ بندے ان باتوں پہ نہیں بولتے۔ میرا یہ یقین ہے اور ایمان ہے کہ بندہ مجلس میں آئے، جب یہاں سے اٹھ کے جائے تو وہ یہ نہ کہے کہ آج کے بعد میں نے مجلس میں نہیں آنا، بلکہ وہ جو بندہ ساتھ اسے لے کے آیا ہے اس کا شکریہ ادا کر کے کہ بھائی تیری مہربانی، تیری وجہ سے آج مجھے پتا چل گیا ہے کہ رضی اللہ کون ہے اور لعنت اللہ کون ہے۔ تسی تھوڑا جہا آ سکتے ہو گے، میں کلا جو رہ گیا تھے آ جاؤ نا ہوں تھوڑا جہا، کیوں ایڈی ضد کیتی کھلوتے؟ آؤ نا یار، تسی اٹھ کے گئے ہو، کوئی نہیں یار آ جاؤ گے، اگلیاں صفحہ پہلے مکمل ہون تے تاں ہی نماز مکمل ہوندی ہے، گئے آؤ بسم اللہ، صلوات پڑھو نا باواز بلند کرے۔ میں کوئی پہلی مرتبہ یہاں نہیں آیا، آج سے 2 سال پہلے میں یہاں پہ ایک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کے اندر آیا تھا اور میں نے یہاں پہ آ کے فضائل آل محمد بیان کیے تھے۔ بندے گواہی دینے کے لیے کوئی ہیں یہاں پہ؟ بیٹھے ہو جنہ سنیے؟ میں نے مذہب اہل سنت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بیان کیا تھا جو حق تھا، معذرت کے ساتھ جو میں نے تقریر کی اس کی ریکارڈنگ آج بھی موجود ہے۔ کسی بندے کو اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ مجھے بلا لے، ٹائم لے لے، تاریخ لے لے، جگہ کا وہ انتظام کرے، حکومت سے اجازت لے، تھانے رپورٹ کرے، یہاں پہ بیٹھ جائے، وہ تقریر لگا دی جائے، اس تقریر کا ایک ایک لفظ کا میں ضامن ہوں، اس تقریر کا میں جواب دوں گا۔ اگر میں نے علی کو سب سے افضل مانا ہے تو بوٹی پی کے نہیں مانا، محمد کے کہنے پہ مانا ہے۔ بندے کچھ باہر کے علاقے سے آئے، انہیں پتہ نہیں ہے شاید کہ یہ واقعہ یہاں پہ شروع کیسے ہوا۔ رکھی گئی تھی محفل میلاد مصطفیٰ، مجھے بانی نے یہ کہا کہ آپ نے صرف محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ کا ہی میلاد نہیں پڑھنا، کیونکہ آپ نے خود کئی اجتماعات کے اندر یہ کہا ہے کہ نامکمل ہے وہ محفل میلاد جس میلاد کے اندر محمد کی اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو۔ آپ نے اہل بیت اطہار کی شان بیان کرنی، میں نے اہل بیت اطہار کی شان بیان کی، ویڈیو بن رہی ہے سر عام کی، صرف اس لیے کہ شیعہ سنی دونوں گھر ایک ہو جائیں، انہیں پتہ چل جائے کہ علی ماننے کے لیے ہے، سوچنے کے لیے نہیں ہے۔ جو جوان بیٹھے ہو تھوڑا سا بولنے کی کوشش کرو تاکہ یہ لڑائی آج ہم ختم کر کے جائیں، دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہم لڑنے والے نہیں۔ اور واحد یاد رکھنا، کائنات کے اندر ایک سپر پاور ہے جس پاور کا نام ہے علی، جس علی کی ساری زندگی گواہ ہے کہ اس علی نے خود حملہ نہیں کیا، ہمیشہ حملے کا جواب دیا۔ یہی تو وجہ تھی علی کے حملے کے اوپر، جب حملہ ہوتا تھا تو جب علی حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے تو بڑے بڑے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ وہ فضائل اہل بیت بیان کیے گئے، اس کیسٹ کے اندر موجود ہیں، تقریر کی گئی۔ اس کے بعد کچھ وقت گزرا، اگلا سال آیا، پھر فضائل اہل بیت بیان کیے گئے، آل محمد کی ثنا بیان کی گئی۔ آل محمد کی ثنا بیان کرنے سے اگر کسی بندے کو یہ شک پڑتا ہے کہ نبی کے صحابہ کی توہین ہو رہی ہے تو پھر اس بندے کا ذہن گندا ہے۔ معذرت کے ساتھ اس نے پھر محمد کے صحابہ کی شان سنی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ شاید علی شان میں بڑھ گیا۔ ہم نے علی کو نہیں بڑھایا، جس نے علی کو علی بنایا، تھوڑا سا بولو نا جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، اسی نے ہی مقام علی کو بلند کیا۔ اور یاد رکھنا، فضائل علی ابن ابی طالب اہل سنت کے بقول نہ احاطہ تقریر میں آ سکتے ہیں نہ احاطہ تحریر میں آ سکتے ہیں۔ کائنات ارض و سما کے اندر واحد علی ہے جس کی فضیلتیں دیکھ کے بندوں نے خدا ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ آج وہ ٹولہ دنیا کے اندر موجود ہے جو علی کو اپنا خالق اور علی کو اپنا خدا مانتا ہے۔ لڑنا ہے تو اللہ سے لڑو، جس اللہ نے کسی کمی کو اتنی شان نہیں دی۔
اللہ سے لڑ، اللہ نے علی کو کیوں مقام دیا اور تیرے کسی کمی کو مقام کیوں نہیں ملا؟ خدا کے لیے ہمارے ماحول کو برباد نہ کیا جائے۔ قطعی طور پہ کوئی مذہب شیعہ کا بندہ بچے سے لے کے جوان تک جو کڑی والے ملنگ بیٹھے ہو تصدیق کرنا، سوچ ہی نہیں کوئی بندہ سمجھ سکتا، کسی کے سوچ کے خانے کے کروڑویں حصے میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ صحابہ کی توہین کی جائے۔ شیعہ مذہب کے مطابق لعنتی ہے وہ بندہ جو نبی کے صحابہ کی توہین کرے، لیکن شرط ہے اگلا بھی صحابی ہو۔ مجھ سے توجہ ہے آپ کی؟ اگلا بھی صحابی ہو۔ لیکن یہ ایک بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے مولویوں کی چال ہے جو صحابہ اور اہل بیت کے ہم پلہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ قطعی طور پہ اہل بیت ہے، اصحابہ ہیں۔ اصحابہ کی عظمت کو سلام، کروڑوں امام کعبہ قربان کروں صحابہ کی جوتی کے خاک کے ذرے کے اوپر۔ چپ کر گئے ہو؟ یہ شان صحابہ نہیں تو اور کیا ہے؟ جی ہاں، یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، صحابی ہو فسادی نہ ہو۔ اب بندے گھر بیٹھے صحابہ کی لسٹ میں اسے بھی داخل کر لیں جس نے آل محمد کے اوپر ظلم کیا ہے، تو ہمارے پاس سوائے بے شمار کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ صحابیت وہ مقام ہے، لکھنے والا ہے تو وہ لکھے، آج میں صحابیت کا مقام بیان کرنے لگا۔ صحابیت وہ مقام ہے جس مقام کے لیے ولی ترسے ہیں، غوث ترسے ہیں، کتب ترسے ہیں، ابدال ترسے ہیں، جس کے لیے بڑے بڑے ائمۃ الحدیث ترسے ہیں، بڑے بڑے مفتی ترسے ہیں نبی کا صحابی ہونے کے لیے۔ لیکن یاد رکھیے گا، صحابی بنتا تب ہے جب حالت ایمان میں محمد کی صحبت میں بیٹھا ہو، اس صحبت میں قائم رہا ہو۔ جاؤ جا کے ڈکشنری اٹھاؤ، آ ٹانگا پا ٹانگا وچ چل مٹلیاں والی گفتگو کرنا آسان ہوتی ہے، لیکن کتاب کا سہارا لے کے گفتگو کرنا مشکل ہوتی ہے۔ جاؤ جا کے ڈکشنری اٹھا کے دیکھو صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں جس کو محمد کی صحبت ملی ہو، جس نے حالت ایمان میں محمد کی صحبت میں بیٹھ کے محمد کا دیدار کیا ہو، محمد کے اطاعت کی ہو، محمد کا کلمہ پڑھا ہو، محمد کے طریقے پہ چلا ہو۔ اب جو محمد کی صحبت میں حالت ایمان میں بیٹھا، اس جیسا نہ کوئی غوث ہے، نہ کتب ہے، نہ ابدال ہے، نہ کوئی داتا ہے، نہ کوئی خواجہ ہے، پھر تمہاری عقل کہاں گھاس چرنے چلی جاتی ہے؟ جو محمد کی صحبت میں بیٹھے اس جیسا کوئی نہیں، اور محمد جس کی صحبت میں بیٹھے اور ابو طالب جیسا کوئی کیسے ہو سکتا؟ حیدری! اگر صحابہ کی گستاخی کرنے والا کافر ہے، لاؤ اس کام رکھو یہاں پہ۔ قسم خدا کی حکومت چاہے تو ایک دن کے اندر شیعہ سنی فساد ختم ہو سکتا ہے۔ عالی سادات کے میں سنیوں سے گزارش کروں گا، شیعوں سے خدا کے لیے اس ماحول کو ایسے ہی رہنے دینا، یہاں پہ قطعی طور پہ ایسے ملا کو آنے کی اجازت نہ دینا جو یہاں پہ آ کے اہل بیت کی توہین کر کے جائے۔ اور سنی بھائیوں، تم کسی غلط فہمی میں شکار ہو کہ یہ شان صحابہ بیان نہیں کرتے، یا علی کی شان بیان کرتے ہیں تو صحابہ کی شان کم ہو جاتی ہے۔ نہ، صحابی صحابی ہے، علی علی ہے۔ صحابی صحابی ہے، علی۔ چلو یہ فیصلہ آج سنی بھی کر لیتے ہیں، شیعہ بھی کر لیتے ہیں کہ جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ لعنتی ہے۔ شیعہ منظور ہے؟ بولو تو صحیح۔ نہیں، یہ ویڈیو والے بھائی سے کہوں گے ذرا ویڈیو بنانا اٹھ کے، تاکہ یہ بات میں جائے تو پتہ چلے ایجنسی والوں کو کہ یہاں پہ فیصلہ ہو گیا۔ جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ، چلو لعنتی چھوٹا عہدہ ہے تو ہم بڑا عہدہ دے دیتے ہیں، وہ حرامی ہے۔
تو چل پھر لا کتابیں تاریخ میں رکھ، علی کو تم صحابی نہیں مانتے؟ اگر علی کو صحابی مانتے ہو تو جس نے بھی مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے علی کے اوپر شب و ستم کیا تھا، وہ کوئی بھی تھا، وہ ہمارے نزدیک کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنتی۔ علی صحابی نہیں ہے، بولو۔ تو پھر جس نے علی کے اوپر شب و ستم کرایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتی ہے کہ نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد نبی کے منبر پہ بیٹھ کے بنو امیہ کے لونڈے علی کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ کوئی بولے تو اس کی مرضی، کوئی نہ بولے تو اس کی مرضی۔ ڈرنے والا میں کسی سے نہیں، ملک اوان ہوں، یہ سینہ ہے ہی گولی کھانے کے لیے۔ علی کا ملنگ ہوں، مولوی نہیں ہوں، اور ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے۔ جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے۔ بھرے دربار میں میثم نے بتلایا یہ دنیا کو، باطل سے جو ڈر جائیں علی والے نہیں ہوتے۔ سارے مل کے شیعہ سنی مل کے حیدری۔ جو بندہ علی کے ذکر میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ نہ لگائے اسے میں سنی نہیں سمجھتا۔ سنی وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنت پہ عمل کرے، صلوات پڑھے، قبلہ کی آمد پہ بآواز بلند۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ مجھ سے کروڑ درجے بہتر پڑھنے والی عظیم ہستی، ذاکر اہل بیت، ذاکر خوش بیان، مؤذن اذان ولایت علی ابن ابی طالب، غالب علی کل غالب، امام المشارق والمغارب، میرے مولا کا حسین خوبصورت مولا کا مداحان، جو ذکر اہل بیت سے آپ کے قلوب و دہان کو معطر و منور فرمائیں گے، ذاکر حبیب رضا حیدری صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ بس ان کے آنے کا انتظار تھا، مسئلہ بنا ہوا ہے تھوڑا سا، کلیئر ہو گیا جی ہاں کلیئر ہو گیا جی، مولا سلامت رکھے۔ یہ لڑائیاں یہ اصل میں دنیا چاہتی یہی ہے کہ ہم لڑیں، لوگ ہمارا تماشا دیکھیں۔ کیا ملا اتنے عرصے آپ کو جھنگ کے مسلی نے لڑایا ہے، خدا اس کے اوپر لعنت کرے۔ کیا ملا؟ حضرت ام سلمہ کیا فرماتی ہیں؟ بس بات مکمل کر کے اجازت لینے لگا ہوں۔ حضرت ام سلمہ کیا فرماتی ہیں نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد؟ چلو سودا نقد و نقد، یہ چنگا ہوں۔ رات کو میں نے کتاب لی ہے، رات کو کتاب کا نام ہے لؤلؤ والمرجان، چھپی ہے، یہ ایک مکتبہ اہل حدیث کی تحریک ہے، قرآن آسان تحریک۔ اب آپ کو نہیں پتا کہ اہل حدیث کون ہوتے ہیں؟ ہاں بس ٹھیک ہے، اہل حدیث بھائیوں کی وہ چھپی ہوئی کتاب ہے، گاڑی کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ آج میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو سامنے حدیث آ گئی، کسی بندے کا معدہ خراب ہو تو بھی یہاں سے نکلتے ہوئے وہ حوالہ دیکھ سکتا ہے کہ بعد از وفات مصطفیٰ حضرت علی حضرت ابو بکر سے ناراض رہے، اور صرف وہی نہیں بلکہ نبی کی بیٹی بھی ان سے ناراض رہیں حق نہ ملنے کی وجہ سے، اور جب تک زندہ رہیں ان سے ناراض رہیں۔ پھر فوت ہوئیں تو رات کی تنہائی کے اندر حضرت علی نے اپنی زوجہ محترمہ جناب سیدہ کا جنازہ پڑھایا، اور حاکم وقت حضرت ابو بکر کو آگاہ بھی نہیں کیا۔ آج سے پہلے کتابوں میں یہ ملتا تھا کہ بی بی کا جنازہ فلاں نے پڑھایا ہے، فلاں نے پڑھایا ہے، فلاں نے پڑھایا ہے۔ اب تو اہل حدیث عالم دین نے لکھ دیا ہے کہ بطول کا جنازہ علی نے پڑھایا ہے، کسی اور نے نہیں پڑھایا۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا، لیکن اب کیونکہ وہ کتاب آ گئی ہے گاڑی کے اندر پڑی ہوئی، ذیل رکھنا یاد رکھنا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر شب و ستم کیا جاتا تھا، مسجد نبوی کے اوپر شب و ستم۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ شب و ستم کسے کہتے، میں وہ الفاظ دڑانا نہیں چاہتا۔ مولا کائنات کے اوپر یہ بنو امیہ کے لونڈے شروع کس نے کروایا تھا؟ اور گجراتیوں بندے آندے نہیں، چور نہیں، چور دی ماں پھڑو، آندے نے کہ نہیں آندے؟ شروع کس نے کروایا تھا؟ امام حسن مجتبیٰ کی صلح نے یہ راز عجا کر دیا
جب دستاویزات صلح لکھی گئی تو امام حسن نے یزید کے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یہ شرط لکھ کہ تو میرے باپ علی کے اوپر شب و ستم نہیں کروائے گا۔ اب جو صحابہ کو گالی نکالے بتاؤ وہ کیا ہے، تو جو علی کو گالیاں نکالتے رہے ان کا کیا کرو گے؟ کیا کرو گے ان لوگوں کا؟ لعنت ہی کرو گے نا ان کے اوپر۔ اسلام کے ساتھ وہ مذاق ہوا ہے جو کسی اور مذہب کے ساتھ نہیں ہوا۔ لوگوں نے اسلام کا مذاق کل بھی بنایا تھا، آج بھی بنایا ہوا ہے۔ کل بھی اسلام کے نام پہ دہشت گردی ہوتی تھی، آج بھی وہ بم باندھ کے آتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ کل بھی مسلمان دہشت گرد تھا، آج بھی مسلمان دہشت گرد۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ مسلمانوں نے بطول کو جب اجاڑا ہے عید پہ اجاڑا ہے۔ خدا را اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، کتابیں لو، پڑھو، مطالعہ کرو، تمہیں پتہ چلے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ حقیقت بالغہ ہے، کسی کے چھپانے سے چھپ نہیں سکتی۔ کوئی روئے نہ روئے، کوئی پیٹے نہ پیٹے، کوئی مجلس کروائے نہ کروائے، کوئی ولی اللہ پڑھے نہ پڑھے، لیکن یہ حقیقت ہے کسی کے چھپانے سے چھپ نہیں سکتی کہ ماں صحابی کے دربار میں، بیٹی شرابی کے دربار۔ خدا تمہارے آنسو قبول کرے۔ ماں صحابی کے دربار میں، بیٹی ماں کے ساتھ جو سلوک ہوا تم نے ابھی سن لیا۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جو سید بیٹھے ہو نا، اور کچھ نہیں، نہ تو لعنت کر دینا ان کے اوپر جنہوں نے تمہاری جد کے اوپر مظالم ڈھائے، ہائے نہ کہنا، رونا نہ، لیکن کم از کم ان کے اوپر سید جو بیٹھے ہو لعنت کر دینا۔ جب ماں پیش ہوئی تھی نا صحابی کے دربار میں، ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ جب بیٹی پیش ہوئی، ہاتھ ایسے بدے ہوئے۔ یہ علی پور چٹھا ہے گجرانوالے کے ساتھ، بندہ وہاں پہ مٹھائی بیچتا تھا، مٹھائی تھال میں رکھ کے، جہاں اس نے بندے چار کٹھے دیکھنے مٹھائی لگا کے بیچی، مجلس کے باہر مٹھائی لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ پڑھنے والے نے پڑھا کہ محمد کی بیٹی 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی ہے۔ اس نے وہ مٹھائی، بندہ موقع پہ موجود ہے، اس نے مٹھائی وہیں پہ پیک کی، شاپر میں ڈالی۔ اس نے کہا یہ شیعہ ذاکر پڑھ رہا ہے، غلط پڑھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد کی بیٹی دربار میں جائے اور 4 گھنٹے کھڑی رہے۔ سیدھا آیا مسجد کے اندر، نمازی جا چکے تھے، مسجد کا دروازہ بند کیا، مولوی صاحب کہتا ہے یہاں بیٹھ۔ مولوی بیٹھ گیا، طاق سے قرآن اٹھایا، مولوی کے سر پہ رکھ کے کہتا ہے یہ تیرے سر کے اوپر 2 جہانوں کی کتاب قرآن ہے، پوچھنا میں نے تجھے صرف ہاں یا نہ کے اندر جواب دینا، تیرے سر پہ قرآن ہے، صرف ہاں یا نہ کہنا، بتا محمد کی بیٹی دربار میں گئی ہے؟ مولوی کہتا قرآن ہٹا، تجھے کسی شیعہ نے ورگلایا۔ اس نے کہا شیعوں کو چھوڑ، میں بات شیعہ کی بیٹی کی نہیں پوچھ رہا، میں محمد کی بیٹی کی پوچھ رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں وہ حق لینے گئی تھی لیکن بنتا نہیں۔ اس نے کہا بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا، مجھے اتنا بتا، بطول گئی کیوں ہے؟ تاریخ کے اوپر یہ ایسا دھبا ہے کسی ملا ملوانے کے دھونے سے نہیں کھل سکتا۔ ذاکر حبیب رضا حیدری صاحب، یہ وہ تاریخ کا باب ہے جسے بند کروانے کے لیے لوگوں نے اربوں روپیہ لگا دیے، لیکن یہ نہیں چھپ سکتا۔ کوئی چھپائے نہیں چھپ سکتا۔ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی چکرالوی لڑائیاں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ مولویوں کو بٹھا کے فیصلہ کریں، حق بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا، یہ بات کی بات ہے۔ یہ تو پوچھے بطول 4 گھنٹے کھڑی کیوں رہی ہے؟ نبی کی وراثت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فیصلہ کر دیا تھا، اور اس نے کہا تھا میں باغ واپس کروں گا۔ ادھر اس نے اعلان کیا، رات کو اسے زہر دے دی گئی۔ کہاں لے کے جاؤ گی یہ تاریخ؟ نہ کتابوں میں لکھا ہوتا، نہ شیعہ پڑھتے، نہ یہ ماتم کرتے۔
نہ یہ سینے پیٹتے، نہ یہ آگ پہ چلتے، نہ یہ لعنتیں کرتے. کتابوں میں لکھا ہے تو یہ ماتم کرتے ہیں، یہ سینے پیٹتے ہیں، اس بات پہ روتے ہیں کہ ماں صحابی کے دربار میں، بیٹی شرابی کے دربار میں، ماں صحابی کے دربار میں، بیٹی شرابی کے دربار میں. میں جملہ کہنے لگا ہوں، دل چاہے تو ہائے کہہ دینا، دل چاہے تو سر نیچے کر کے سوچنا صحیح سلطانی کیا کہہ گیا ہے. ماں 4 گھنٹے، بیٹی کئی گھنٹے. فرق اتنا تھا، ماں گئی تھی کھڑی رہی تھی، ماں کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے. بیٹی گئی تھی کھڑی رہی تھی، بیٹی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. کئی گھنٹوں کے بعد جب حرام زادے کی شراب ختم ہوئی، کمینے نے ہنس کے پوچھا زینب کون سی ہے؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.